الرحمن الرحیم۔ اسلام میں نکاح کا مقام۔ نکاح اللہ تعالیٰ کی بہت عظیم نعمت ہے۔ وہ خاتون جسے دیکھنا بھی جائز نہ تھا، نکاح کی وجہ سے وہ خاتون مرد کے لیے حلال ہو جاتی ہے، رفیق حیات بن جاتی ہے، شوہر کا گھر آباد ہو جاتا ہے، ایک دوسرے کے ہمدرد اور غمخوار بن جاتے ہیں، اولاد پیدا ہو جانے پر نسل جاری رہنے کا ذریعہ حاصل ہو جاتا ہے۔ ان کے علاوہ بے شمار دینی اور دنیاوی نفع حاصل ہوتے ہیں۔ سب سے بڑھ کر نکاح کی فضیلت یہ ہے کہ نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 4 چیزیں انبیاء علیہ السلام کی سنت میں سے ہیں۔ نمبر 1 حیا کرنا، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ ختنہ کرنا۔ نمبر 2 عطر لگانا۔ نمبر 3 مسواک کرنا، اور نمبر 4 نکاح کرنا۔ میاں بیوی کے تعلقات یہ ایک عبادت ہے، اس پر اجر و ثواب ملتا ہے۔ حدیث میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنے نفسانی تقاضوں کو پورا کرو، یہ بھی صدقہ ہے، یعنی عبادت ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ کس طرح صدقہ یعنی عبادت ہے؟ ایک شخص اپنی خواہش پوری کرتا ہے، اس پر اس کو اجر کیسے ملتا ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا، اگر یہی شخص غلط اور حرام جگہ اپنی خواہش پوری کرتا تو اسے گناہ ہوتا، لہذا جب حلال جگہ اس نے اپنی خواہش پوری کی تو اس کے لیے اجر ہوگا۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اہل و عیال پر ثواب کی نیت سے خرچ کرنا صدقہ ہے۔ نکاح پر آدھے ایمان کی حفاظت کی سند اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی۔ ان تمام باتوں سے ثابت ہوا کہ نکاح عبادت ہے، اور عبادت بھی ایسی جو برسہ برس تک جاری رہتی ہے، اور انسان جس حالت میں بھی ہو، سویا ہو یا جاگا ہو، کھڑا ہو یا بیٹھا ہو، خاموش ہو یا پھر گفتگو میں ہو، دن میں ہو یا رات میں، غرض ہر وقت انسان کی یہ عبادت جاری رہتی ہے۔ نماز، روزہ، حج وغیرہ جو عبادتیں ہیں وہ وقتی عبادتیں ہیں۔ جب انسان وہ عبادتیں ادا کرتا ہے تو وہ عبادت جاری رہتی ہے، اور جب فارغ ہو جاتا ہے تو وہ عبادتیں موقوف ہو جاتی ہے۔ لیکن نکاح ایسی عبادت ہے جو 24 گھنٹے بلکہ پوری زندگی جاری رہتی ہے۔ نکاح صرف باڈی اور طبیعت کو تفریح دینے کا سامان نہیں، اسلام میں نکاح کا تصور بہت بلند ہے، اور نکاح کی وجہ سے میاں بیوی میں جو تعلق اور رشتہ قائم ہوتا ہے وہ بہت ہی مضبوط ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، عورتیں تمہارے لیے بمنزل لباس ہے اور تم ان کے حق میں بمنزل لباس ہو۔ جس طرح لباس سے ستر چھپاتے ہو، اسی طرح زوجین ایک دوسرے کے لیے عیب چھپانے اور گناہ سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ اور جس طرح کپڑے سے، لباس سے انسانوں کو راحت اور آرام اور سکون نصیب ہوتا ہے، بہت سی تکلیفوں سے حفاظت اور سردی گرمی سے بچاؤ حاصل ہوتا ہے، اسی طرح نکاح کے ذریعے شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے سے راحت اور آرام اور قلبی سکون حاصل ہوتا ہے۔ اور جس طرح انسان کو لباس سے بہت قریبی تعلق ہوتا ہے، بدن سے وہ ملا ہوا اور چمٹا ہوا ہوتا ہے، یہی حال زوجین کا ہے کہ ان کا تعلق آپس میں بہت ہی قریبی ہوتا ہے۔ بوقت صحبت تو بالکل ہی بدن سے اتصال ہو جاتا ہے، اور ایک دوسرے کے لیے گویا کہ بمنزل لباس۔ نکاح کے بعد میاں بیوی میں اگر محبت ہو، مودت ہو، الفت ہو، تو پھر اس نکاح سے اور بھی زیادہ لطف آتا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے کہ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے واسطے تمہاری ہی جنس کی بیویاں بنائی تاکہ تم کو ان کے پاس آرام ملے، اور تم میاں بیوی میں محبت اور ہمدردی پیدا کی۔ اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو فکر سے کام لیتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ نکاح بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے، اور نکاح کے اندر ایک دوسرے کو سکون حاصل ہونا ضروری ہے، ورنہ نکاح کا مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ شوہر بیوی سے محبت کرے، بیوی شوہر سے محبت کرے، شوہر بیوی سے سکون حاصل کرے، بیوی شوہر سے سکون حاصل کرے، تو اللہ تعالیٰ نے نکاح کو اپنی قدرت کی نشانیاں بتائی ہیں۔
جس شخص نے نکاح نہیں کیا اس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے مسکین 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 من لیست لہ امرأۃ قیل یا رسول اللہ وَإِن كَانَ غَنِيًّا مِنَ الْمَالِ قال وَإِن كَانَ غَنِيًّا مِنَ الْمَالِ۔ یہ ترغیب و ترہیب کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مسکین ہے مسکین ہے مسکین ہے وہ شخص جس کی بیوی نہ ہو۔ عرض کیا گیا اگرچہ وہ مالدار ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگرچہ وہ مالدار ہو۔ اسی طرح وہ عورت جس کا شوہر نہ ہو اس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسکینۃ 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 من لیس لها زوج قیل یا رسول اللہ وان کانت غنیۃ من المال، کہ وہ مسکینہ ہے مسکینہ ہے مسکینہ ہے وہ عورت جس کا شوہر نہ ہو۔ پوچھا گیا اگرچہ وہ مالدار ہو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تب بھی وہ مسکینہ ہے۔ تو نکاح بہت ہی عظیم الشان عبادت ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، اور نکاح کی ترغیب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دی گئے، اور فرمایا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے انکار کرے اعراض کرے، اللہ کے رسول نے فرمایا وہ مجھ سے نہیں گئے، میرا امتی نہیں ہے۔ اس لیے ہم لوگ نکاح کو آسان کریں اور نوجوان نکاح کی فکر کرے، نکاح کے علاوہ کسی طرح اپنے ذہن کو نہ لے جائے، اور نکاح کے اندر لین دین کے معاملے کو اور جہیز کی طرف نیت جانے سے اپنی خوب حفاظت فرما کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سادگی کے ساتھ نکاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا پابند بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد